نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، قرآن مجید صرف کتاب نہیں ہے، کتاب ہدا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے، کتاب شفا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے، کتاب رحمت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے، کتاب برکت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے، کتاب سیرت ہے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی تو روئے زمین پر اندھیرا تھا، جب یہ کتاب آئی تو روئے زمین پر اجالا ہو گیا۔ جب یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا، جب یہ کتاب آئی تو صدیق اکبر بن گیا۔ جب یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا، جب یہ کتاب آئی تو فاروق اعظم بن گیا۔ جب یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا، جب یہ کتاب آئی تو ذوالنورین بن گیا۔ جب یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا، جب یہ کتاب آئی تو شیر خدا بن گیا۔ جب یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا، جب یہ کتاب آئی بلال نے اس کتاب کو اٹھایا، سینے سے لگایا تو وہ وقت بھی آیا۔ بلال چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، چلنے کا کھٹکا جنت میں سنائی دیتا ہے۔ آج بھی جو اس کتاب پر عمل کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے دوست توجہ رکھیے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، ازمائشوں میں، کربل کے ریز گاروں میں قرآن پڑھو گے؟ حسین نے جواب دیا، کیوں نہ پڑھوں۔ نانا محمد نے طائف میں پتھر کھا کر قرآن پڑھا، نانی ختیجہ نے محمد کی پٹی کرتے ہوئے قرآن پڑھا، ابا علی نے میدان جہاد میں قرآن پڑھا، ماں فاطمہ نے چکی پیس کر قرآن پڑھا، ابا علی نے میدان جہاد میں قرآن پڑھا، بھائی حسن نے تخت خلافت پر بیٹھ کر قرآن پڑھا۔ آج مجھ حسین کو کیا ہے، قرآن کیوں نہ پڑھوں؟ کربل کے میدانوں میں، تلواروں کے سائے میں، خون میں لتپت ہو کر میں اپنے نانا کی سنت کو زندہ کر دوں۔ حسین ابن علی نے کربلا میں کیا ثابت، رہے جاری جنازے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ سامعین، آیت مبارکہ ہے جو میں نے شروع میں تلاوت فرمائی، تحقیق یہ قرآن بتاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔ تو آئے ہم اس راہ پر چلتے ہوئے صحابہ کرام کی طرح، بزرگان دین کی طرح، اکابرین کی طرح قرآن مجید پڑھنا، پڑھانے اور عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یہ اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ردائیں پہنی ہے، اوجال کفس سے یادوں کے اب گلے سڑنے والے ہیں، ہمت نہیں تو فاتوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد